اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم۔ 5 ہجری کا بیان چل رہا ہے جس میں غزوہ خندق کے حوالے سے گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ غزوہ خندق کے حوالے سے ہم نے تھوڑی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا کہ غزوہ خندق کے اصل میں اسباب کیا تھے، اور کیسے یہ غزوے کا سارا تحریک بنی، اور اس میں جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی تفصیل میں تھوڑا سا خلاصتاً میں یہ بیان کر دوں آپ کو کہ جو یہود قبیلہ بنو نذیر تھا، اس کی جلا وطنی ہوئی تھی خیبر میں۔ خیبر سے انہوں نے فتنے کا آغاز کیا تھا، جس میں ان کا ماسٹر مائنڈ تھا حیی بن اخطب، اور وہ پہلے قریش مکہ سے ملا، پھر وہ بنو غطفان سے ملا، اور بنو نذیر کے لوگوں نے ان تمام غطفانیوں کو اور قریشیوں کو تیار کیا اور 10 سے 15 ہزار کا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی مدینہ منورہ میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کی خبر ہوئی، اس شرارت کی خبر ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کے کھودنے کا مشورہ دیا۔ اور خندق کی کھدائی کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی گہری تھی، اور انصار مدینہ نے کہاں سے لے کر کہاں تک خندق کو کھودا، اور مہاجرین نے کہاں سے کہاں تک خندق کو کھودا۔ اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے حالات آ گئے تھے کہ اس وقت بنو قریظہ جو مدینہ میں آباد تھے، ایک واحد قبیلہ جو مدینہ میں رہ گیا تھا وہ بنو قریظہ تھا، اور بنو قریظہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدعہدی کی، اور میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا انہوں نے وہ توڑا، کیونکہ حیی بن اخطب جو ہے بنو قریظہ کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا، اس نے جو ہے وہ کھلم کھلا قریش کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جس سے مسلمانوں میں ایک زبردست قسم کی پریشانی جو ہے وہ پھیل گئی، کیونکہ مسلمان تو بیرونی طور پر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودے بیٹھے تھے، لیکن جب اندرونی طور پر بنو قریظہ چونکہ مدینہ کے اندر تھے، جیسے آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ حرات ہیں جو جن کے درمیان خندق کھودی گئی ہے، یہ وہ خندق ہے، اور یہ سارا شہر مدینہ ہے۔ اور یہ بنو قریظہ جو کہ شہر کے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ جنوب مشرق کونے میں آباد تھے، تو ان لوگوں نے بھی اندر سے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ اندر سے مسلمانوں کی طرف مارچ کریں گے، اور کسی طریقے سے جو غطفانی اور قریشی اور کفار کا لشکر ہے، یہ کسی طرح سے خندق کو کراس کر کے جو ہے وہ مدینہ میں انٹر ہو، تاکہ جو ہے وہ مسلمان اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی جو ہے وہ درمیان میں آ جائیں، اور پریشانی جو ہے ان کے لیے بڑھ جائے۔ تو مسلمانوں نے ان کا ستیہ تو کر لیا تھا خندق کھود کر، لیکن اندرونی طور پر ان کے لیے ذہنی طور پر تیار اس طرح نہیں تھے، کیونکہ ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ ان لوگوں کو خندق سے کراس نہ کرنے کی اس پر جو تھی وہ ساری لگی ہوئی تھی۔ تو یہ سینیریو ہم نے لاسٹ ٹائم جو کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو حارثہ کا قلعہ تھا، جس میں جو مسلمان خواتین اور بچے تھے ان کو اس قلعے کے اندر جو ہے وہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا تھا، جس میں تاکہ ان عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت ہو، اور مسلمان دل جمعی کے ساتھ جو ہے کفار مکہ سے لڑ سکیں یا کفار سے لڑ سکیں۔ تو یہ وہ قلعے کی تصویر ہے، ایک ماڈل تصویر ہے، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ قلعہ جس میں مسلمانوں کی خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ اس قلعے کے اندر جو ہے رکھا گیا تھا۔ اب جب بنو قریظہ نے یہ سازش کی تو مسلمانوں کو ان خواتین کے اور بچوں کی فکر پڑ گئی کہ اب بنو قریظہ والے کیا کریں گے، مسلمانوں تک پہنچے تو پہنچے، لیکن اس قلعے کو ضرور جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، جس سے ہماری عورتوں کو بھی خطرہ ہے اور بچوں کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس کے سدباب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کے ایسی جماعتوں کا جو ہے وہ انعقاد کیا، جس میں ان کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینے کی اندرونی حفاظت کے لیے بھی گشت کی ترتیب بنائیں، کہ وہ جو ہے وہ پھرتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کہ یہ جو عورتوں اور بچوں کا قلعہ ہے، اس کے اطراف میں بھی اور بھی جگہ جگہ، جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین کلر کے ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی وہ جماعتیں ہیں جو کہ مدینہ کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہیں، اور بنو قریظہ کے اوپر خاص طور پر ان کی نظر ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہے وہ کوئی شرارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ان کی لیے خاص طور پر یہ جتھے جو تھے وہ گشت کر رہے تھے اندرونی طور پر۔ تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس قلعے کے اندر موجود تھیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بنو قریظہ کا ایک یہودی ہے، وہ اس قلعے کے نا دائیں بائیں چکر لگا رہا ہے، اس قلعے کے دائیں بائیں چکر لگا رہا ہے، جس قلعے کے آس پاس جو ہے، جس قلعے کے اندر جو ہے خواتین اور بچے تھے۔ تو ان کو کھٹکا ہوا کہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، یا یہ جاسوسی کر رہا ہے، یا یہ کوئی حملہ کرنے کی جو ہے وہ جرت کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ قلعے سے باہر آئیں، بڑی جرت مند خاتون تھیں، قلعے سے باہر آ کر انہوں نے
ایک چیز لی اپنے ہاتھ میں، لکڑی یا کوئی ایسی چیز جس سے اس یہودی کے سر کے اوپر ماری دور سے، جس سے وہ اس کے سر کے اوپر لگی اور وہ یہودی جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ مر گیا۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار تھا کہ جنہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا اور جو ہے وہ ایسا وار کیا اس یہودی کے اوپر کہ وہ وار اس کے لیے پیغام اجل ثابت ہوا، اور مسلمانوں اور بچوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو جب یہ مر گیا تو بنو قریظہ کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ قلعہ جو ہے اسلامی لشکر کی حفاظت میں ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو ہے کسی عورت نے اس کو مارا ہے، ہمارے بندے کو۔ وہ یہ سمجھے کہ اس پر کوئی ایسے اندر مرد موجود ہیں جو کہ جنہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے اور ہمارے ساتھی کو جو ہے انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ ڈر گئے اور اس قلعے کے جو ہے پھر وہ قریب نہیں آئے، اس قلعے کے پھر وہ قریب نہیں آئے۔ جیسے کل بھی آپ کے سامنے واقعات میں کچھ باتیں آئی تھیں جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بہت ہی سخت حالات تھے مسلمانوں کے اوپر۔ ایک تو سردی کا موسم، اوپر سے معاشی طور پر اتنی تنگی کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور پھر خندق کے کھودنے کی مشقت، اور پھر کفار کا اتنا بڑا لشکر کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کیا تھا مادی اعتبار سے۔ تو ان کا ظاہر خوف اور ان کی پریشانی، اور پھر اندر سے جو ہے وہ بنو جو قریظہ تھے ان کی طرف سے بدعہدی اور ان کی طرف سے جو ہے حملے کا خطرہ، تو یہ سارے کے سارے خطرات مل گئے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا عالم تھا۔ تو ہوا کیا کہ اس حال کے اندر، جیسے ابھی آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ خندق ہے اور یہ جو ہے کفار کا لشکر ہے اور یہ گرین کلر کے ڈاٹس مسلمانوں کے ہیں، تو اسی کنڈیشن میں کہ وہ پھلانگ نہیں سکے اس طرف، تو دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی، اور 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے کہ وہ یہ تیر پھینکتے تھے ان کی طرف، وہ تیر پھینکتے تھے ان کی طرف، تو تیر اندازی دور سے ہوتی رہی۔ بہرحال کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی، یعنی کفار کے اندر تو بالکل جرت نہیں ہوئی کہ وہ خندق کو کراس کر کے اس طرف جو ہے وہ آ جاتے۔ اب کیا ہوا کہ 2 ہفتے جب اس طرح گزرے نا، تو کفار کے اندر بھی ظاہری بات ہے ایک بے چینی تھی، ایک پریشانی ان کے لیے بھی بن گئی کہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ محاصرہ کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس خندق کو دیکھنا شروع کیا کہ اس خندق میں کون سا ایسا حصہ ہے جس کی چوڑائی قدرے کم ہے، جہاں سے ہم اپنے گھوڑے کو اگر دور سے بھگاتے ہوئے آئیں تو اس کو جو ہے وہ اوپر سے عبور کر جائیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کفار کا ایک جتھا تیار ہوا جس میں 4-5 لوگ تھے جن کے نام سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ان میں ایک نام آتا ہے عمر بن عبد کا، اس کا نام آتا ہے اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام آتا ہے، اور حبیرہ بن ابی وہاب کا، زرار بن خطاب اور نوفل بن عبداللہ، یہ 5 لوگوں کے نام آتے ہیں۔ ان لوگوں کی جماعت تھی کفار کی طرف سے، جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک طرف سے دیکھنے میں کامیاب ہو گئے کہ خندق کی چوڑائی کا عرض جو عرض تھا وہ ایک جگہ سے کافی کم تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے ہم پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے پھلانگنے کی کوشش کی کفار کی طرف سے وہ تھا عمر بن عبد۔ یہ وہ شخص تھا، یہ بدبخت تھا جو کہ جنگ بدر میں بھی زخم کھا کر گیا تھا، یہ جنگ بدر میں بھی زخمی ہوا تھا، لیکن اس جنگ میں پھر آیا لڑنے کے لیے، اور اس بندے نے جو ہے وہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور جہاں سے عرض کم تھا خندق کا وہاں سے اس نے خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی سائڈ پہ آ گیا۔ یہاں سے اس نے جمپ کیا مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ یہ مسلمانوں کی طرف جو ہے یہ آ گیا۔ جب مسلمانوں کی طرف یہ آیا تو اس نے مسلمانوں کو مبارزت کی، یعنی کہ جو جیسے عرب میں دستور تھا مبارزت کا، حل من مبارز، ہے کوئی مبارزت کے لیے تیار، تو اس نے مبارزت کا اعلان کیا۔ جب اس نے یہ آواز دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لبیک کہا اور آواز دی کہ میں، اے دشمنان رسول، اے دشمنان خدا، میں تیرے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص نے دیکھا، عمر بن عبد نے، تو عمر بن عبد نے حضرت علی سے یہ کہا کہ تو ایک بڑا چھوٹا سا لڑکا ہے، تو ایک کم سن لڑکا ہے، میرے مقابلے کی تو جرت نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بڑا آدمی چاہیے جو میرا مقابلہ کرے، میں تیرے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس نے الفاظ بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ تم تو میرے قتل کو پسند نہیں کرتے، مگر میں تیرے قتل کو ضرور پسند کرتا ہوں، تو مجھ سے مقابلہ کر۔ یہ سن کر عمر بن عبد کو طیش آ گیا، عمر بن عبد ایک دم غصے میں آ گیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھنے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے ایک وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی ڈھال سے روکا، لیکن وہ وار اتنا تیز تھا اور اتنا سخت تھا کہ وہ ان کی پیشانی پر بھی لگا، جس سے ان کی پیشانی بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ لیکن اس کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو قتل کیا تو ایک زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ تو یہ پہلا شخص تھا جو کفار کی طرف سے جو ہے وہ قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا شخص نوفل بن عبداللہ، اس نے بھی کہا کہ جس طرح عمر بن عبد نے چھلانگ لگائی ہے گھوڑے سے، میں بھی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے آؤں گا۔ تو خیر یہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ خندق کو پھاندنے کی بجائے یہ خندق کے ہی اندر گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین مکہ نے، کیونکہ یہ ان کا سردار تھا، تو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیجا، درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ عمر بن عبد کی جو یہ نوفل بن عبداللہ کی جو لاش ہے جو گڑھے میں گر گئی ہے، یہ ہمیں نکالنے کی اجازت دے دیں، کہ ہمیں اس کی لاش دے دیں، بے شک ہم سے اس کے کچھ پیسے بھی لے لیں۔ تو انہوں نے 10,000 درہم جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے اور کہنے لگے کہ یہ 10,000 درہم لے لیں اور اس کی لاش جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو یہ کہا کہ یہ بھی خبیث ہے لاش، اس کی لاش بھی خبیث اور ناپاک ہے، اور اس کی جو تم دیت دے رہے ہو وہ بھی خبیث اور ناپاک ہے، اس کی دیت ہمیں نہیں چاہیے، تم اس کی لاش کو اٹھا کے لے جا سکتے ہو۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات کو کہا کہ تیر اندازی بند کر دیں اور ان کو جو ہے وہ لاش اٹھانے کے لیے خندق کے اندر اترنے دیں۔ تو وہ خندق کے اندر اتر گئے اور نوفل بن عبداللہ کی جو لاش تھی اس کو اٹھا کر واپس لے گئے۔ تو اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں پر کس قدر فاقہ کشی کا عالم ہے، کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے مناسب لباس نہیں، سردی کو روکنے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں، اور جو ہے وہ فاقہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 درہم کی جو ہے وہ آفر ہو رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ رقم نہیں چاہیے، یہ تمہاری لاش بھی خبیث ہے اور یہ رقم بھی تمہاری جو اس کی دیت کے لیے دے رہے ہو یہ بھی خبیث اور ناپاک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رقم کو، باوجود اس حال میں کہ آپ خود قسم پرسی کے عالم کے اندر ہے، لیکن آپ نے ان کی رقم کو اس موقع پر بھی قبول نہیں کیا اور بلا معاوضہ اس کی لاش کو اٹھانے کی اجازت دے دی۔ تو بہت زیادہ سخت دن تھا یہ مسلمانوں کے اوپر، کہ ہر وقت مسلمانوں کو چوکس رہنا پڑ رہا تھا کفار کے مقابلے کے لیے، اور کفار جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چھلانگے لگا لگا کر ادھر آنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں کچھ گر رہے تھے، کچھ ایک آدھا بندہ آیا بھی۔ تو مسلمانوں کے لیے بڑا ایک چوکس رہنے والا یہ دن تھا، جس میں مسلمانوں کی جو ہے وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ نمازیں جو ہیں اس کے اندر قضا ہوئی۔ اچھا، اس موقع کے اوپر کیا ہوا؟ اس موقع کے اوپر یہ ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اوس کے سربراہ تھے، ایک تیر ان کی دشمنوں کی طرف سے آیا اور ان کی شہرک پہ لگ گیا، ان کی شہرک پہ لگا، جس سے ان کو بہت زیادہ گہرا زخم آیا۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نا اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگی، دو دعائیں مانگی، اور اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی۔ پہلی دعا انہوں نے کیا مانگی؟ پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی کہ اے اللہ، اگر تو نے اس کے بعد قریش کی لڑائی کو باقی رکھا ہے، یعنی اس کے بعد بھی کبھی قریش آئیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تو پھر مجھے موت نہ دینا، اور اگر یہ قریش کی طرف سے آخری حملہ ہے، اس کے بعد کبھی قریش آ کر حملہ نہیں کریں گے، تو بے شک مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرمانا۔ تو آپ حیران ہوں گے، اس واقعے کے بعد قریش مکہ کی کبھی بھی جرت نہیں ہوئی کہ آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے، بلکہ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہماری باری ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہم ہی حملہ کریں گے، ان کی حملہ کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا تھا، کہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کی طرف مارچ کیا اور غزوہ فتح مکہ لڑا گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ آخری یعنی کہ اٹیمپٹ تھی قریش کی طرف سے جو انہوں نے کی ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دوسری دعا انہوں نے یہ مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کی ذلت اور رسوائی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، کیونکہ بنو قریظہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے بدعہدی کی تھی، اور اوس کے ساتھ ان کی حلیف تھے، وہ یہ اوس اور بنو قریظہ آپس میں حلیف تھے۔ تو اس لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی مہلت دیجیے گا کہ بنو قریظہ کا انجام اس بدعہدی کی وجہ سے جو ہونا ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور میری آنکھوں سے ٹھنڈی ہوں، پھر مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ تو اس کا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے فوراً بعد بنو قریظہ کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑی اور ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو اس کی بھی انشاءاللہ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن میں خاص طور پر 4 نمازیں جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اس موقع پر قضا ہوئی۔ اس موقع پر نا ایک نام آتا ہے حضرت نعیم بن مسعود غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا رول میں آپ کو بھی انشاءاللہ بھی بتاؤں گا. ان کا ایک ایسا زبردست رول ہے اس پورے غزوہ خندق میں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی فتح عطا فرمائی. تو یہ سمجھ لیں کہ ہیرو یا مین آف دا میچ ہے حضرت نعیم بن مسعود غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا رول کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ غطفان قبیلے کے کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی 1/3 کھجور دینے کا جو ہے ان سے ڈیل کر رہے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفار کی جمعیت کو توڑنا چاہتے تھے. لیکن صحابہ کے سامنے جب یہ رائے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو صحابہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے تو پھر تو ہمارا مشورہ اس کے خلاف نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا بھی، اور اگر آپ کی یہ رائے ہے بحیثیت رسول اگر آپ نے یہ رائے قائم کی ہے تب بھی ہم جرت نہیں کر سکتے اس کے خلاف مشورہ دینے کی. لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم کافر تھے تب بھی ان کی جرت نہیں تھی یا کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ ہم سے ایک کھجور کا دانہ بھی لڑ کر جو ہے وہ لے جاتا. ہاں ہمارا مہمان بنتا یا ہم اس کو ہدیہ کرتے تو اور بات تھی. تو اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ کھجوریں نہیں بلکہ تلواریں کریں گی، ہم اس آفر کو ان کی نہ مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بنو غطفان کے سرداروں کو جو آئے تھے ڈیل کرنے ان کو واپس بھیج دیا تھا. ان میں ایک شخص تھے یہ نعیم بن مسعود غطفانی، وہ بھی آئے تھے ان کے ساتھ. یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن باقی لوگ تو واپس چلے گئے لیکن یہ وہیں رک گئے. یہ وہاں رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کا ایک اپنی ایک شخصیت کا ایک روب ان پر ایسا پڑا کہ نعیم بن مسعود غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری قوم یہ نہیں جانتی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ تو چلے گئے ہیں سارے اور میں آپ کے پاس تھوڑی دیر رک گیا ہوں، تو وہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ مجھے کوئی خدمت ایسی سونپ دیں کہ میں آپ کے کچھ کام آ سکوں اس کھٹن موقع کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے پتہ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا انما انت فینا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے درمیان ایک آدمی ہو، صرف ایک آدمی ہو، تم اکیلے ہو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو ہماری طرف سے تو مشرکین میں تفرقہ ڈال دو. اس طریقے سے ان کے درمیان ایسا کچھ کام کرو کہ ان کے درمیان یعنی قریش میں اور یہ جو قریظہ ہیں ان کے درمیان کوئی پھوٹ پڑ جائے، کوئی ایسا کام کر دو. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فإن الحرب خدعۃ، کہ جو جنگ ہے وہ تو ایک تدبیر کا نام ہے، ایک اسٹریٹجی کا نام ہے، ایک چال کا نام ہے. تو تم ایسی کوئی جو ہے وہ تدبیر اختیار کرو کہ جو ہے وہ ان کے درمیان پھوٹ جو ہے وہ ڈال دو. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر لبیک کہا اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ پہلے گئے بنو قریظہ کے پاس. بنو قریظہ کے پاس جا کر انہوں نے سب سے پہلے تو بنو قریظہ کو یہ کہا کہ بھائی دیکھو تم سے پہلے بنو نذیر کا اور بنو قینقاع کا کیا انجام ہوا ہے تمہیں اچھی طرح پتا ہے. ان دونوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے جس کی وجہ سے دونوں جو ہے جلا وطن ہو گئے. تو پہلے تو ان کو انجام سے ڈرایا، جب وہ نہیں سمجھے نہیں مانے تو پھر ایک اور کام کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ قریش جو ہے نا ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ جنگ ہار گئے تو یہی تو ہو جائیں گے یہاں سے واپس اور اس کے بعد مسلمان تمہارے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قریش کو ایسا کام کرو کہ قریش کے کچھ سردار اپنے پاس گروی رکھ لو، اس لیے کہ قریش یہاں سے بھاگنے کا سوچے ہی نہ. تو یہ نعیم بن مسعود غطفانی نے نا ایک بنو قریظہ کو ایک ہنٹ دیا کہ تم قریش کے کچھ سرداروں کو اپنے پاس گروی رکھ لو تاکہ قریش یہاں سے بھاگنے نہ پائیں، ورنہ قریش کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ جیسے ہارنے لگیں گے بوریا بیسل سمیٹیں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے اور تم پھنس جاؤ گے کیونکہ تم مدینہ کے اندر تم رہتے ہو. تو بنو قریظہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. تو گویا ہم جو ہے وہ ان کے کچھ سرداروں کو گروی رکھنے کی بات کرتے ہیں. اور یہاں سے وہ نعیم بن مسعود گئے قریش کے پاس اور قریش سے کہنے لگے کہ بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد سے، ان کو تو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کہنے لگے کہ ابو القاسم سے بنو قریظہ نے ایسی چال بازی کی ہے، ایسا سودے بازی کر لی ہے کہ وہ تمہارے کچھ سرداروں کو پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور وہ تم سے عنقریب اس حال میں آ کر ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ سردار گروی رکھوا دو. لیکن اصل میں ان کا کیا چال ہے؟ ان کی چال یہ ہے کہ تمہارے سرداروں کو پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور مسلمان تمہارے سرداروں کو قتل کر دیں. اور بنو قریظہ جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ محمد یعنی ابو القاسم کا جو ہے وہ ساتھ دینے کی پلاننگ کر چکے ہیں. یہ اوپر سے تمہارے ساتھ ہیں لیکن اندر سے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو ان کو یہ والی پکچر دکھائی اور ان کو
یہ والی بات بتائی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جیسے ہی بنو قریظہ کے لوگ قریش کے پاس آئے یہ بات کرنے کے لیے، بھائی ہمارے کچھ سردار ہمارے پاس رکھواؤ گروی کے طور پہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کل کو یہاں سے بھاگ جاؤ، ہارنے لگو اور ہم پھنس جائیں۔ تو جب یہ بات قریش کے سامنے رکھی گئی تو قریش کو فوراً شک ہو گیا، نعیم بن مسعود کی وہ بات ان کو یاد آئی کہ یقیناً یہ ان کی کوئی چال ہے، جس کی بات جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ اندر ہی اندر ملے ہوئے ہیں اور ہمارے سرداروں کو پکڑ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان دونوں بنو قریظہ میں اور قریش میں پھوٹ پڑ گئی، اور انہوں نے ان پر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگے کہ ہمیں تم پر جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں، ہم جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ کسی قسم کا تم پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسی کوشش تھی ان کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ احزاب یعنی یہ جنگ غزوہ خندق کے کامیابی میں ایک نمایاں کردار جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود نے ادا کیا۔ اچھا، اس موقع پر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تھا آپ دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتے تھے، خوب گریہ وزاری کرتے تھے، بل بالخصوص لکھا ہے کہ حالت جنگ میں تو آپ اس دعاؤں کے مانگنے کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس قدر کٹھن حالات تھے غزوہ خندق کے کہ اس میں مسلمانوں پر اس قدر مصیبت تھی اندرونی اور بیرونی طور پر کہ مسلمانوں کے کلیجے، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کلیجہ منہ کو آ جانا، تو کلیجے جو ہے وہ منہ کو ایک قسم کے آنے والے حالات تھے۔ تو اس موقع پر تمام مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قدر مشکل حالات ہیں، کھانے کو ہے نہیں، پریشانی اس قدر بنی ہوئی ہے، سخت سردی ہے، دشمن کا خوف ہے، ہمارے کلیجے گویا منہ کو آنے لگے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو، اور ان کو ایک دعا سکھائی، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں وہ دعا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا لے اور ہمیں خوف و ہراس سے امن عطا فرما، محفوظ رکھ ہمیں۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ دعا سکھائی صحابہ کو، اور دوسرا ایک اور دعا مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب حازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ اے اللہ، اے کتاب کو اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، فوجوں کو شکست دینے والے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کے قدم کو اکھاڑ دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف یہ بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ مصیبتوں کے جو بادل تھے وہ یکا یک چھٹنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ کفار کے جو جماعتیں تھیں ان کو تتر بتر ایسے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی طوفانی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، ایک ہواؤں کا سخت طوفان چلایا، اور یہ ایسا طوفان چلایا کہ یہ کفار کے جو لشکر تھے وہ درم برم ہونے لگے، اور مسلمانوں کو اس ہوا نے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا آئی ہے اس طرف سے، اور یہ کفار کا لشکر تھا، یہ تتر بتر ہونے لگا، اور یہ دو پہاڑ تھے ان کے درمیان مسلمان تھے، تو ہوا جو ہے وہ مسلمانوں کو بالکل بھی نقصان اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچنے دیا، اور کفار کا لشکر جو تھا وہ ایک دم تتر بتر ہو گیا۔ تو یہ تند و تیز ہواؤں کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور حالانکہ اہل ایمان بھی اس ہوا کے قریب تھے لیکن اہل ایمان جو تھے وہ اس سے محفوظ رہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو دشمنوں کے خیمے تھے ان کے کنڈے جو تھے جو زمین میں گاڑے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے ہوا سے، اور خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ہواؤں جو ان کے چادریں تھیں وہ اڑ گئیں، ان کی آگ جو تھی وہ بجھ گئیں، ان کی ہانڈیاں جو انہوں نے چولہے پہ رکھی ہوئی تھیں وہ الٹ گئیں، اور ان کے جو جانور تھے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، گھوڑے گھوڑوں میں گھس گئے اور تتر بتر ہو گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جانوروں کو کہ وہ کیا کریں، وہ بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا روب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کفار کے لشکر کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتوں کو اتار دیا، اور فرشتوں نے بکثرت نعرہ تکبیر بلند کیے، تکبیر کے نعرے لگائے، اور جو ہے وہ ان کے اندر ایک ایسی خوف اور ہراس پھیل گیا کہ وہ پریشان ہو گئے۔ اور ہر خیمے کا جو سردار تھا کفار کا وہ اپنے اپنے افراد کو بلاتا تھا اور کہتا تھا اے بنو فلاں ادھر آ جاؤ، اے بنو فلاں ادھر آ جاؤ، لیکن وہ جو ہے وہ سارے اتنے پریشان تھے کہ وہ سب اکٹھے نہ ہو سکے، اور جیسے ہی اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے تو ایک بندہ آواز دیتا کہ بھائی اپنے سامان کو بچاؤ، اپنے سامان کو بچاؤ، تو پھر سامان کا بچاؤ کرنے کے لیے وہ بھاگنا شروع کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے اس معاشرے کو چھوڑ کر وہاں سے انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ دعا فرمائی، آپ کی دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ
वला शैअ बअदा, अकेले अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। उसने अपनी फौज को इज्जत दी, अपने बंदे की मदद फरमाई, और अहजाब पर वो यानी लश्करों पर अकेला गालिब आ गया। इस जैसी हस्ती किसी की नहीं। तो ये अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ये दुआ फरमाई। उसके बाद क्या हुआ कि आपको ये स्लाइड पे नजर आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन के लश्कर की जानिब हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजना। ये वाकया क्या हुआ? ये वाकया ये हुआ कि जैसे ही ये तंदो तेज हवा जो है मुशरिकीन के लश्कर की तरफ चली है और उनके अंदर जो है भगदड़ मची है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पल पल की खबर ले रहे थे कुफार के लश्कर के क्या हालात हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवा के चलने के वक्त में जो है वो कुफार के लश्कर की ताज़ा सूरत हाल क्या है उसको जानने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से फरमाया, अला रजुलुन यातीना बिखबरिल कौम जअल अल्लाहु मअय यौमल क़ियामा, कि कोई है जो दुश्मन के लश्करों की खबर लेकर आए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको मेरा साथ नसीब करेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये बात इरशाद फरमाई, और इसके बाद खुद एक आदमी का तयन फरमाया, और वो खुशकिस्मत इंसान हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम या हुज़ैफा, ए हुज़ैफा उठो, फ़अतिना बिखबरिल कौम, लोगों की खबर लेकर आओ, वला तज़अरहुम अलैया, लेकिन कोई ऐसी हरकत ना करना कि वो मेरे खिलाफ भड़क जाएं। यानी मुसलमानों की तरफ से जाओ और कुफार के लश्कर की जासूसी करो, लेकिन वहां कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से हमें परेशानी बाद में आ जाए। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इतनी सर्दी थी, इतनी ठंड थी कि मैं ठंड से कपकपा रहा था, और मैंने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुश्मनों का खौफ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी और कहा कि तुझे अमन है, तू अमन से जाएगा और अमन से वापस आएगा, और तुझे किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ दी, उसके बाद मैं खड़ा हुआ, दुश्मन के लश्कर की तरफ चलना शुरू हुआ, और जब मैं जैसे ही चलना शुरू हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सख्त गर्मी में चल रहा हूँ। वो जो सर्दी का एहसास था वो यकायक मेरे जिस्म से खत्म हो गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी गर्म रेतले और रेगिस्तान के अंदर जो है वो चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं दुश्मन की तरफ पहुंचा तो वहां पर आनन फानन सूरत हाल अजीब थी। हर कोई परेशान था और परेशानी में इधर उधर भाग रहा था। यहाँ तक कि मैंने देखा कि अबू सुफियान, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनके सरदार थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक जगह आग सेक रहे थे किसी उस पे। तो मेरे पास एक तीर कमान था, मैं तीर निकाला कमान से और सोंत लिया, और अभी मैं तीर चलाने ही लगा था कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम का वो इरशाद मुबारक याद आया कि आपने कहा था कि हुज़ैफा, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे वो लोग भड़क जाएं, बस तुम वहां के हालात की खबर लेकर आओ। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि मैं अबू सुफियान को वहीं निपटा देता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इस इरशाद मुबारक के बाद मैंने वो तीर कमान वापस रख लिया, और मैं चलता रहा और दुश्मनों के लश्कर को देखता रहा, यहाँ तक कि दुश्मनों को किसी तरीके से शक हो गया कि मुसलमानों के जासूस हमारे दरमियान फिर रहे हैं। तो अबू सुफियान ने फौरन आवाज लगाई जोरदार किस्म की, और कहने लगा कि फौरन जो है वो हर बंदा जो है अपने साथ वाले का हाथ पकड़ ले और उससे पूछे कि वो कौन है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे दरमियान कोई मुसलमानों की तरफ से जासूस तो नहीं है। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जैसे ही मैंने अबू सुफियान की ये बात सुनी, इसकी बजाय कि कोई मेरा हाथ पकड़ता, मैंने ही फौरन दाएं बाएं दोनों बंदों के हाथ पकड़ लिए और पूछने लगा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो एक तरफ से आवाज आई, मैं मुआविया हूँ, हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और दूसरी तरफ आवाज आई, मैं अमर बिन अल आस हूँ। तो इससे पहले कि वो दोनों इनसे पूछते, इन्होंने पकड़कर उनके नामों को पूछ लिया और फौरन वहां से उठे और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बात बता दी कि या रसूल अल्लाह, वो तो वहां पर तो भगदड़ मची हुई है, और वो तो प्रोग्राम ये बना रहे हैं कि हम तो यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ पे रहने में अब कोई आफियत नहीं है। तो वो तो अपना सामान समेट कर वापस जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पास आए, तो अब हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि उस वक्त मुझे सर्दी का एहसास हुआ, और जितना मैं गया हूँ आया हूँ मुझे कोई सर्दी का एहसास नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगा मैं किसी गर्म जमीन पर चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं वापस आया तो मुझे सर्दी लगने लग पड़ी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चादर ओढ़कर नमाज पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक का कुछ हिस्सा मुझ पर भी डाल दिया। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को मेरे ऊपर डाला, मुझे फौरन नींद आ गई, और मैं ऐसा सोया कि फिर मेरी आंख तब खुली जब सुबह हुई। जब सुबह हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुम या नौमान, उठ ए बहुत सोने वाले,
تو اس کے بعد میری جو ہے وہ آنکھ کھلی اور میں بیدار ہوا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شفقت تھی، محبت تھی کہ ان کو کہا قم یا نعمان، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لہجے کی مٹھاس اور لطافت جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ جاسوسی کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو مشرقین پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سخت طوفان تھا اور ہواؤں کا نزول تھا، اس کے بعد انہوں نے واپسی کی ترتیب بنا لی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واپسی کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی صبح ہوئی تو واپسی کا اعلان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ تھے، اور ان الفاظ کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ تو اس غزوے میں مشرکین کے تقریباً 3 آدمی قتل ہوئے تھے، جس میں ایک کا نام نوفل بن عبداللہ ہے، ایک کا نام عمر بن عبد ہے، اور ایک کا منیت بن عبید ہے، اور 6 آدمی مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو شہرک پر تیر لگا، جو ابھی زخمی ہے، ابھی ان کی شہادت کا قصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سہل ہیں، ثعلبہ بن عنیمہ ہیں، انس بن اویس ہیں، طفیل بن نعمان ہیں، اور کعب بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور کئی کتابوں میں 8 نام بھی لکھے ہیں، جس پہ 2 نام جو ہیں قیس بن زید اور عبداللہ بن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے نام بھی آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے جب صبح کو واپس ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے ہتھیاروں کو کھول دیا تھا۔ اب غسل وغیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فارغ ہوئے اور ظہر کا وقت آیا، تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لا چکے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے ابھی بھی جو ہے وہ جنگی لباس پہنا ہوا ہے، زرہ وغیرہ پہنی بھی ہے، اور ایک خچر پر سوار ہیں، امامہ آپ نے باندھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابھی ہتھیار اتار دی ہیں، لیکن ہم فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا حکم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلے جائیں اور ابھی ان کا کام تمام کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ابھی تو میرے ساتھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ فاقے سے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو کیا کچھ وقت مل جائے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ میرے پیچھے آئیں، بس میں جا رہا ہوں فرشتوں کو لے کر، فرشتوں کی جماعت کو میں وہاں جاتے ہی زلزلہ برپا کر دوں گا، گرد و غبار اڑا دوں گا، اور ان کے دلوں میں اپنا روب ڈال دوں گا، تو آپ جو ہے میرے پیچھے آ کے ان کا کام تمام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ صحابہ کو جمع فرمایا اور حکم دیا کہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ لشکر لے کر بنو قریظہ کی طرف جو ہے وہ ارادہ کریں لڑنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ تاکید یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فوراً سے فوراً ظہر کے وقت سے نکلیں اور فوراً عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچیں، تاکہ عصر کی نماز جو ہے وہاں پر ادا کی جائے۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ صحابہ کے درمیان جو ہے وہ 2 جماعتیں بن گئیں کہ کچھ صحابہ کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن انہوں نے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا یہاں پر، لیکن بنو قریظہ میں جا کر پڑھے گا، ان کے پاس جا کر پڑھے گا، چاہے عصر کا وقت بھی نکل جائے۔ تو کچھ لوگوں نے اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ظاہر پر عمل کیا قول کے، اور جو ہے وہ نماز ان کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اور نماز جو ہے ان کی قضا ہو گئی، اور انہوں نے قضا نماز جا کر جو ہے وہ بنو قریظہ کے وہاں جا کر پڑھی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک جماعت صحابہ کی ایسی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ تعجیل کی جائے، یعنی فوراً سے فوراً پہنچا جائے، اور عصر کا وقت جب ہو جائے تو وہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمیں تاخیر ہو گئی ہے، اب وہاں تک پہنچتے ہوئے نماز جو ہے ہماری قضا ہو جائے گی، تو گویا ہم یہیں پہ نماز پڑھ لیں۔ تو انہوں نے بنو قریظہ سے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ نماز کو ادا کر لیا۔ بہرحال یہ 2 جماعتیں بنی، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا یہ رکھا معاملہ کہ جنہوں نے پڑھ لی تھی انہوں نے وجہ بتائی، جنہوں نے قضا پڑھی انہوں نے وجہ بتائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک عمل کیا، دونوں نے صحیح عمل کیا۔
ایک نے بالکل نص کے ظاہر پر عمل کیا ہے، اور ایک نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ باطن پر عمل کیا ہے، اور دونوں ہی جو جماعتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر اختلاف رائے کسی بات میں آ بھی جائے تو اس میں جو ہے وہ باہمی جدل سے، جھگڑے سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، جیسے کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہے اور اس میں اختلاف ہے، تو کوئی ظاہر پر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی باطن پر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو جھگڑے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس موقع پر ہوا کیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا، اور ان کو جو ہے وہ روانگی کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، جیسے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، آپ وہاں سے تشریف لائے، یہ گرین لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہے جو کہ بنو قریظہ کی طرف ہوا، اور یہ جو بلیک لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف مسلمانوں کے لشکر ہیں جو کہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ بنو قریظہ کو گھیرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے بعد جو ہے وہ بنو قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچے، اور انہوں نے سب نے جا کے مل کر بنو قریظہ کے قلعے کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ تو بنو قریظہ کے قلعے کا جب محاصرہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس پر مسلمانوں کو بہت زیادہ طیش آ گیا، اور جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ان کا جو ہے انہوں نے گھیرا کر لیا اس کے قلعے کا، اور جو ہے وہ ان کے باہر آنے کا انتظار کر لیا۔ اچھا، اس کا جو بنو قریظہ کو انہوں نے 25 دن تک ان کا محاصرہ کیا، بنو قریظہ کے قلعے کا جو محاصرہ تھا مسلمانوں نے تقریباً 25 دن محاصرہ کیے رکھا۔ تو ان کا جو سردار تھا نا کعب بن اسد، تو کعب بن اسد نے کیا کیا کہ کعب بن اسد نے تین اپنی قوم سے بات کی، اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے تین آپشن ان کے سامنے رکھے۔ پہلا، ایمان لے آؤ، انہوں نے انکار کر دیا، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کعب بن اسد نے کہا بھائی ایمان لے آؤ گے ساری لڑائی ختم ہے، مسلمان تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ان کی قوم نے کہا جی ہم ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا، پھر ایسا کرتے ہیں اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ٹینشن نہ ہو، اور پھر دل جمی سے لڑتے ہیں، پھر دیکھی جائے کہ جو بھی ہوگا، اس کے بعد عورتیں بھی بڑی ہیں اور بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو ان کی قوم نے کہا یہ تو کوئی شرافت نہیں ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ہم خود قتل کر دیں، یہ ابھی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم بھی ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکتے۔ تو کعب بن اسد نے کہا پھر ایسا کرو کہ ہفتے کا دن جو کہ یہودیوں میں مقدس ہے، اور مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ یہودی ہفتے والے دن نہیں لڑتے، ہفتے والے دن نہیں لڑتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان اسی زوم میں رہیں گے کہ ہم ہفتے کو نہیں لڑیں گے، ہم ہفتے کی رات کو مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور مسلمان بے خبر ہوں گے حملے سے، تو جو ہے وہ ہم جیت سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی ان کی قوم نہیں مانی، اور ان کی قوم نے کہا کہ سردار تجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جب بھی ہم نے جو ہے وہ ہفتے والے دن جو ہے اس کی بے حرمتی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہمیں بندر اور سور بنا دیا، اس لیے ہم اس رات بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ الغرض کعب بن اسد کی کسی بات کو بھی ان کی قوم نے نہیں مانا، کسی بات کو بھی نہیں مانا۔ اور انہوں نے کیا کیا پھر، بنو قریظہ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروا لیں، جو سعد بن معاذ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ میں نے آپ کو بتایا قبیلہ اوس کے سردار تھے اور بنو قریظہ کے حلیف تھے، تو اس لیے بنو قریظہ نے یہ آپشن رکھا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ زخمی تھے، آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے جو ہے وہ تیر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی تھے بہت زیادہ، لیکن ابھی تک ان کی جو ہے وہ سانسیں چل رہی تھیں۔ تو آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے سعد بن معاذ تمہارے درمیان جو بھی فیصلہ کرے گا وہ منظور ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ ان کو ان سب کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور غلاموں کو جو ہے وہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اچھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، جب یہ خندق میں زخمی ہوئے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا دیا تھا کہ وہیں پر یہ رہتے تھے، اور وہیں سے جو ہے وہ اس لیے خیمہ لگایا تھا تاکہ یہ میرے قریب رہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کی عیادت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سعادت بھی ان کو ملی کہ یہ مسجد نبی میں تھے اس وقت، اور ان کو بلانے کے لیے جب آدمی بھیجا تو جیسے ہی یہ سوار ہو کر تشریف لائے ہیں،
جیسے ہی یہ سوار ہو کر مسجد نبی سے تشریف کے پاس، یہ بنو قریظہ کے قلعے کے پاس تشریف لائے، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہاں موجود تھے بنو قریظہ کے قلعے کے پاس۔ تو جیسے ہی یہ دور سے آتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایک فقرہ کہا، قوموا قوموا الی سیدکم، اے لوگوں اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس موقع پر ان کو یہ اعزاز بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کی قوم کے متعلق ان کو ان کا سردار فرمایا۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ان کو ملا۔ بہرحال جیسے یہ آئے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے منہ سے سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے سعد، تو نے جو یہ فیصلہ کیا ہے بالکل یہی فیصلہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو نے بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے جو زخم تھا جہاں سے خون بمشکل بند ہوا تھا، وہ دوبارہ زخم جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے سے سرفرازی عطا فرمائی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا ہم نے سیرت میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے ان کو، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مہاجرین میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے نا، انصار میں وہ مقام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے درجے کے یہ صحابی ہیں۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ فضائل بھی آتے ہیں۔ تو ان کو دو اعزاز تو ملے، جیسے میں نے یہاں پہ بھی یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ ان کی وفات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا نا وہ ہلنے لگ پڑا تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا ان کی وفات کے اوپر، اور 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی تھی ان کے۔ تو یہ دو اعزاز بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ملتے ہیں۔ تو ان کے کچھ فضائل ہیں، وہ ہم ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم تھی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شجاعت کے اعتراف میں فرمائی، اور انہیں سید کے لقب سے جو ہے وہ نوازا اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا۔ اچھا، ان کے جب ان کا زخم جب پھوٹا اور یہ جب شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے گھر تشریف لے گئے تدفین کے لیے، غسل وغیرہ کے لیے۔ تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے نا، تو آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے، اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کے جو جسم مبارک کے اوپر جو چادر تھی نا، وہ ایسا ایسا تھا کہ وہ ابھی جو ہے وہ گر جائے گی، اتنی تیزی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے۔ فرمایا کہ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کے جوتوں کے جو تسمے تھے نا وہ بھی ٹوٹ گئے۔ اور صحابہ نے اتنی تیز چلنے کی وجہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی اخاف ان تسبقنا الملائکہ فتغسلہ کما غسلت حنظلہ، ڈر ہے مجھے حنظلہ کی طرح اسے ہم سے پہلے فرشتے ہی نہ کہیں آ کر غسل دے دیں، اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں اور ہم اس کے غسل دینے سے محروم ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ان کے، تو انہیں غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی والدہ رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ سعد کی ماں کو سعد کی ہلاکت کا بڑا افسوس ہے، وہ بڑا دور اندیش تھا، مستقل مزاج تھا اور سنجیدگی کا مجسمہ تھا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی والدہ کے رونے کو دیکھا اور یہ اشعار کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام سعد یعنی سعد کی ماں کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹ کہتی ہے، یعنی ان کی ماں جو ان کے فضائل بیان کر رہی ہے روتے وقت، یہ بالکل صحیح بات کر رہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی عورت روتی ہے اپنے مرنے والے پر وہ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بہرحال ان کی میت کو اٹھا کر باہر لے جایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کے جنازے سے زیادہ ہلکا پھلکا جنازہ کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ جنازہ کیوں نہ ہلکا ہو، آسمان سے آج اتنے زیادہ فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے نہیں اترے، انہوں نے میت کو اٹھایا ہوا ہے، تم نے نہیں اٹھایا ہوا میت، اس لیے تمہیں ہلکی پھلکی لگ رہی ہے۔ تو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے لیے عرش جو ہے اللہ کا وہ خوشی سے جھوم اٹھا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اور وہ ایسے فرشتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے۔ تو یہ ان کو اعزاز ملا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں ان کے تدفین کے حوالے سے، ان کو جب دفنایا جا رہا تھا نا قبر کے اندر، تو قبر میں اترنے والے لوگوں میں حارث بن اوس کا نام آتا ہے، اسید بن حزیر کا نام آتا ہے، ابو نائلہ، سلمہ بن سلامہ،
یہ لوگ ایسے تھے جو قبر میں اترے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے. جب انہیں قبر میں رکھا گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایک دم متغیر ہو گیا, آپ کا رنگ بدل گیا چہرے کا, اور آپ نے جو ہے وہ ایک دم 3 مرتبہ سبحان اللہ کا اونچی آواز سے. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا تو صحابہ نے بھی فوراً اونچی آواز سے سبحان اللہ کہا, اور جنت البقیع جو قبرستان ہے وہ سبحان اللہ کی آواز سے گونج اٹھا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا, تو صحابہ نے بھی فوراً ایک اللہ اکبر کی گونج لگائی, اور اس سے بھی جو ہے وہ جنت البقیع گونج اٹھا. اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سبحان اللہ کہنا کیسا اور یہ اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ تو اس موقع پر سنیے اور دل کے گانوں سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ قبر تمہارے ساتھی پر تنگ ہوئی اور قبر نے اسے دبایا, اگر کوئی شخص قبر کے اس دبانے سے بچ پاتا تو یہی ضرور بچ پاتا کہ یہ ایسا تھا, البتہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ فرما دیا. تو قبر جو ہے ایسی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے کہ یہ ہر آنے والے کو دباتی ہے, ہر آنے والے کو بھینچ دیتی ہے. تو اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح ہر آنے والے کو بھینچتی ہے اس طرح اس کو بھی بھینچا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. اور یہ اتنے بڑے درجے کے صحابی کہ 30 سال کی عمر میں یہ سردار بن گئے تھے اپنے قبیلے کے, اور 37 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے تھے. عین جوانی کے اندر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت جو ہے وہ عطا فرمائی. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی سیرت کے بارے سے کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر. اچھا, جب یہ مشورہ ہو رہا تھا بنو قریظہ کا, تو بنو قریظہ کے مشورے کے وقت نا بنو قریظہ نے ایک اور ڈیمانڈ رکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, اور انہوں نے ڈیمانڈ یہ رکھی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم نے ان سے کچھ مشورہ کرنا ہے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کے ساتھ جو یہ بنو قریظہ والوں کے نا فیملی ٹرمز تھے, تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ابو لبابہ کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے کچھ سفارش کروائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس طرح بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا ہے, بنو قینقاع کو ہمیں بھی جلا وطن کر دیا جائے. تو ہم پوچھیں کہ مشورے میں کیا طے ہوا ہے یا کیا بات چل رہی ہے, اندر کی بات کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی خواہش کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیکر رحمت, انہوں نے فوراً ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور بنو قریظہ سے جا کے ملے اور پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے بنو قریظہ کے پاس. جیسے ہی بنو قریظہ کی عورتوں اور بچوں نے ابو لبابہ کو دیکھا, تو ایک تعلق تھا ان سے ان کا, تو فوراً ان کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے, سارے دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے. اور جیسے ہی یہ سارے عورتیں اور بچے رو رہے تھے, ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دم دل جو ہے نا بھر آیا. اور بنو قریظہ نے اس موقع پر ابو لبابہ سے یہ پوچھا کہ اے ابو لبابہ تیرا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی رائے کیا ہے ہمارے بارے میں. تو یہ سوال کیا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم پر راضی ہو جاؤ, جو وہ فیصلہ کرے نا تم اس کو مان لو, اسی میں تمہاری خیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف یوں اشارہ کیا ان کو, یہ اور کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گیا تھا, یہ اشارہ کرنے کے بعد میرا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گیا تھا کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت کر دی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک راز تھا وہ فاش ہو گیا آج. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ قتل کا اشارہ کیا کہ تم سب کی گردنیں اڑیں گی, منہ سے نہیں کہا, میں نے صرف اشارہ کیا اور اپنا ہاتھ نیچے نہیں آیا, اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں نے ایسی غلطی کر دی ہے کہ یہ ایسا راز تھا جو مجھے ان سے نہیں بتانا چاہیے تھا ان کو. اور فوراً ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا نیچے آنا تھا کہ میں وہاں سے دوڑا بھاگا اور مسجد نبی میں آ گیا, اور مسجد نبی میں آ کر میں نے یہ جو آپ ستون دیکھ رہے ہیں نا, اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا. یہ مسجد نبی ہے, یہ ریاض الجنہ کا پورشن ہے. جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ تو اس نقشے کو فوراً سمجھ جائیں گے, جو نہیں گئے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں, جب جائیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یہ ریاض الجنہ کا علاقہ ہے, اور اگر آپ کا چہرہ, یہ جو آپ کو گرین جالیاں نظر آ رہی ہیں, یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حجرہ ہے جو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محب استراحت ہے, تو روزہ اقدس ہے. اور اس کی طرف اگر آپ کا چہرہ ہو اور آپ کا قبلہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس گرین جالیوں سے پہلے پلر, یہ بالکل پہلا پلر ہے یہ والا, یہ وہ پلر ہے جس کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا, اور 6 دن آپ یہیں بندے رہے. 6 دن جو ہے وہ آپ یہیں پر بندے رہے, اور آپ نے جو ہے وہ
قسم کھا لی کہ میں یہیں بندہ رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نہ کھولیں۔ تو یہ 6 راتیں مسجد نبی میں بندے رہے اسی پلر کے ساتھ، اور ان کی بیوی آتی تھی اور نماز کے وقت میں ان کو کھول دیتی تھی، یہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا تھا۔ تو آپ یہاں پہ کھجور، پلر تو نہیں تھا، کھجور کا تنا تھا اس وقت، تو کھجور کے تنے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے اس فعل کی توبہ قبول نہیں کرتے میں یہیں بندہ رہوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے نا گھر میں تھے اور ایک دم مسکرانے لگ پڑے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے، آپ اس وقت کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، تیب علی ابی لبابہ، ابو لبابہ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو میں نے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے یہ جملہ سنا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ابو لبابہ کو یہ خوشخبری سنا سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا ان شئتی، کیوں نہیں، اگر چاہو تو تم ضرور سناؤ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور اونچی آواز سے میں نے ابو لبابہ سے کہا کہ اے ابو لبابہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو مسجد نبی میں جو لوگ تھے نا، وہ اتنے خوش ہوئے اور سارے کھڑے ہو گئے اور بھاگے اس پلر کی طرف، اس کے ہم ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں کھول کے آزاد کر دیں۔ تو جیسے ہی سارے لوگ اس پلر کے پاس پہنچے تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کو منع کر دیا اور کہنے لگے نہیں نہیں، میں اس وقت تک رہا نہیں ہوں گا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے دستے مبارک سے میری رسیوں کو نہ کھولیں، میں تب تک رہا نہیں ہوں گا۔ چنانچہ جب صبح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے، آپ نے انہیں کھول کر رہا کر دیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور اس کا میں مزید آپ کو محل وقوع بتا دوں، اس کو کہتے ہیں استوانہ ابو لبابہ، اس پر لکھا بھی ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک تصویر میں دکھایا، آپ جیسے یہ وہ گرین جالی ہے نا، اس کے بالکل اس کے پاس یہ 3 پلر ہیں، اس پلر کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک پریزنٹیشن میرے پاس تیار ہے، میں آپ کو دے دوں گا کہ اس میں مسجد نبی کے کون سے پلر پر کون سی نشانی ہے۔ جیسے اگر آپ یہ پلر دیکھیں تو یہ استوانہ سریر کہلاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک میں تو آپ کی جو چارپائی مبارک ہوتی تھی وہ یہاں پر لگائی جاتی تھی، تو سریر کہتے ہیں چارپائی کو عربی کے اندر۔ تو یہ استوانہ سریر اس نام سے یہ مشہور ہے، اس پر لکھا ہوا ہے گرین کلر سے۔ اس کے بعد یہ جو پلر ہے اس کو کہتے ہیں استوانہ حرس، حرس کہتے ہیں چوکیداری کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، تو یہ استوانہ حرس کے نام سے یہ جو ہے وہ مشہور ہے اور یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد یہ جو تیسرا پلر ہے یہ استوانہ الوفود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیرون سے وفود آتے تھے جتنے بھی مختلف قبیلوں کے، وہ یہاں پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو یہ استوانہ الوفود کہلاتا ہے۔ اس استوانہ سریر کے بالکل سامنے والا پہلا پلر، یہ جس کو میں نے ریڈ سرکل کیا ہوا ہے، یہ وہ پلر ہے جو کہ وہ جس میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ باندھ دیا تھا، یہ وہ پلر ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک پٹی لگی ہوئی ہے جس پر سارا لکھا ہوا ہے کہ استوانہ ابو لبابہ ہے یہ، اور یہ ان کی توبہ جو ہے یہاں قبول ہوئی تھی، اور یہ وہ اس پر سونے کی جو ہے پانی سے جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ۔ تو یہ وہ پلر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب راز کو غلطی سے انہوں نے فاش کر دیا، اس کے بعد آپ نے اس پلر کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اور 6 راتیں آپ یہاں بندے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کے جو ہے وہ مردوں کو لایا گیا اور ان کو جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ ایک گڑھا کھودا گیا، اور ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو قتل جو ہے وہ کیا گیا۔ تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، تقریباً 400 کے قریب یہ لوگ تھے، اور ان سب کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی عورتوں کو اور جو بچے تھے ان کو لے جایا گیا اور شام کے علاقوں میں یا مختلف علاقوں میں لے جا کر ان کو بیچ دیا گیا، اور ان کی پھر قیمت وغیرہ کو مسلمانوں نے حاصل کر لیا۔ تو یہ حشر ہوا بنو جو ہے وہ قریظہ کے ساتھ اس موقع کے اوپر۔ اچھا، اس موقع کے اوپر نا کچھ ایسے معجزات بھی تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، وہ بھی میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی اس سبق کا حصہ ہی ہے۔ جیسے ایک موجہ تو آپ نے دیکھا کہ خندق کی کھدائی کے موقع پہ ایک چٹان آ گئی تھی جس پہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ کدال مارا، اور ایک کے بعد آپ نے خوشخبری سنائی کہ شام فتح ہوگا، پھر فرمایا فارس فتح ہوگا، پھر فرمایا کہ یمن فتح ہوگا۔
تو وہ کچھ آنے والے چند سالوں میں وہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سارے علاقے فتح بھی ہوئے. تو ایک تو یہ معجزہ تھا جو کہ اس موقع پر پیش آیا. ایک اس موقع پر پیش ہی آیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ جب کدال چلا رہے تھے اس مارنے کے لیے اس پتھر کے اوپر، تو آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر سے ایک کپڑا ہٹا تو دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی شدت سے. تو مجھے میرا دل پسیج گیا یہ دیکھ کر، اور میں نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر اجازت لی کہ یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں، مجھے کچھ کام ہے. تو نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دی. میں گھر چلا گیا. گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو حالت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے نا، مجھے صبر نہیں آ رہا، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، بس یہی میرے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے فوراً بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور کہتے ہیں کہ میری بیوی نے جو پیسے، اور جب ہم گوشت کو ہانڈی میں ڈال چکے اور آٹا خمیر ہو گیا تو ہانڈی چولہے پر رکھی، اور گوشت جب پک جانے کے قریب تھا تو میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چپکے سے میں نے آپ کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں اور 1 یا 2 آدمی اپنے ساتھ لے لیں. کہتے ہیں میں نے بڑی رازداری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم ہوا، کتنا کھانا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بہت تھوڑا سا ہے، آپ 1 یا 2 آدمیوں کو جو ہے وہ ساتھ لے لیں. تو آپ نے فرمایا کثیر طیب، بہت ہے، بہت ہے، عمدہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے تمام صحابہ کو کہا کہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ. اور یہ سن کر سارے مہاجرین انصار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آؤ اس کے گھر چلیں کھانا کھانے کے لیے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ میں نے تو تھوڑا سا کھانا بنایا تھا، اور میں نے کہا بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سب کو دعوت دے دی، اب کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جابر کا جب چہرہ دیکھا پریشانی کے عالم میں تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر سے کہا کہ جابر اپنی بیوی سے گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ جب تک میں نہ آؤں تو ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی کو بھی تندور سے نہ نکالنا اور بالکل ہانڈی کا ڈھکنا اٹھانا نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، پورے صحابہ پوری جماعت آ رہی ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا ان کو کہ کھانا تھوڑا سا ہے؟ تو جابر کہنے لگے میں نے تو بتایا تھا ان کو تھوڑا سا کھانا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو خود ہی چلنے کا حکم دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے ان کے گھر میں، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی تھوڑے تھوڑے لوگ اندر آنا، بھگدڑ نہیں مچانی، دھکم بیل نہیں کرنا، آرام آرام سے آنا، کھانا اور چلے جانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، صحابہ جماعتیں بنا بنا کر آتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تندور سے روٹیاں نکال نکال کر ہانڈی میں سے گوشت اٹھا اٹھا کر روٹیوں کے اوپر رکھتے رہے اور ایک ایک کو پکڑاتے رہے. وہ اٹھاتا رہا اور کھاتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو روٹی کے اوپر گوشت رکھ کے دے دیا اور ساروں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اور اس کے باوجود تھوڑا سا کھانا پھر بھی بچ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جابر کلی ھذا، تم بھی کھاؤ، وأہدی، اور لوگوں کو بھی ہدیہ دو، فإن الناس أصابتهم مجاعة، کہ کیونکہ تمام لوگوں کا فاقہ ہے، تم خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اس لیے کہ تمام لوگوں کا فاقہ ہے. تو اس موقع پر یہ ایک معاملہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کے طور پر آپ کے سامنے میں نے کہا رکھ دوں کہ اس موقع پر یہ معاملہ بھی پیش آ گیا. تو یہ الحمدللہ ہم نے غزوہ خندق کا سبق بھی مکمل کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ غزوہ بنی قریظہ کو بھی کور کر لیا. انشاءاللہ اس کے بعد 6 ہجری کے واقعات کا آغاز ہوگا، جس میں کچھ غزوات ہیں. 6 ہجری میں نا بہت زیادہ غزوات ہوئے ہیں. غزوات تو 2 ہوئے ہیں، سرایا بہت ہوئے ہیں، تقریباً 14-15 کے قریب سرایا ہیں، اور 2 غزوات ہیں 6 ہجری میں جو ہوئے تھے. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ 7 ہجری میں یہ واقعات کا بیان آئے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو نا خط بھی لکھے ہیں، مصر کے بادشاہوں کو، یمن کے بادشاہوں کو، حبشہ کے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں. تو ان خطوط کا بیان بھی انشاءاللہ 7 ہجری کے واقعات میں آئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. یا اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما. یا رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا فرما.
قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ دل کی تختی کو نورانی بنا، یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ ہمارے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سیرت پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ اس سلسلے کو مکمل فرما اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس کو دوبارہ جاری فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما۔ یا اللہ جو حاجی حج کرنے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، ان کی حج کو قبول فرما، ان کو حجر مبرور کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک در کی حاضری بار بار نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت بار بار کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو عظمت رفتہ عطا فرما، امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے۔ یا اللہ اس کی پستی کو عروج سے مبدل فرما، یا اللہ اس کی گمراہی کو ہدایت سے مبدل فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے فقر کو مال سے مبدل فرما، یا اللہ اس کی پستی کو عروج سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔